بٹ صاحب میں بھی اسی سینسٹیو بات پہ ڈسکشن کر رہا ہوں کیونکہ جب پرویز الہی صاحب کا ایپیسوڈ ہوا کوئی ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ اونرشپ بھی کوئی نہیں لے رہا، نہ جو پروونشل گورنمنٹ لیتی ہے نہ دوسرے وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی نے کیا، محسن نقوی مدینے سے کر رہے ہیں ٹویٹس کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا کس نے کر دیا ہے، پھر وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ بنیادی مسئلہ ریزالو ہوئے بغیر یہ جو بڑا ہمارا پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے یہ حل ہو پائے گا؟ کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ ہماری حکومت جو مرضی تقریریں کرے، لیکن یہ جو ہماری وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس میں آن اٹس اون اتنا ستو ہے اور اتنی طاقت ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو ججز کو بھی نام لے کے رگڑ دیں اور کہہ دیں ٹھیک ہے یار ہم 1000 باری ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، دیوار بن جائیں گے، سب جو باتیں ہوئی ہیں یہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، پنجابی کہندے نے مر گیا تے مکر گیا ایک برابر، منہ پہ جھوٹ بولے یا دنیا سے مر جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ 2 دن پہلے تو میں نے خبر دی تھی کہ پرویز الہی کے گھر اس طرح ہوگا اور اس میں کون سے وزیر اعظم کون سے شامل تھے۔ یہ اب میں آپ نصرت جوید اب چاروں بیسیکلی آپ تو خیر ایڈیٹر لیول کے بندے ہیں، میں رپورٹر ہوں۔ دوسری بات یہ اس کمزور اور اپاہج حکومت جو آپس میں دستوں گریبان ہو رہی ہے، ڈو یو تھنک کہ علی امین گنڈا پور کو اٹھائے اس کے بال کاٹ دے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو، پرچہ نہ ہو، شہید اشرف شریف ہاتھوں سے چھین کے لے جائیں، اس کی ماں آج بھی اس کے آنسو نہ دم ہو، اور خواجہ آصف اسمبلی میں کھڑے ہو کر فرمائے جنگ لڑنی ہے، جنگ لڑتے ہیں آپ دشمنوں سے، دشمن ملکوں سے۔ یہ الفاظ مریم نواز صاحبہ جو بھی فرما رہی ہیں، یہ کسی کی اتنی جرت ہے کہ ایک سول جج کے بارے میں بات کر سکے؟ اگر طاقتور حلقے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، عمران خان نے زیبا چودھری کے بارے میں کیا نکالا تھا، وہ کلپ نکالیں تو کیا حال کیا ہے؟ دیکھیں بیسک جنگ کیا ہے جسے ہم سمجھ نہیں رہے۔ حکومت کہتی ہے کسی قیمت پر الیکشن نہیں کرانے، نگران کہتے ہیں ہمیں 2 سال کے کہہ کے لیے لایا گیا ہے، عمران خان کہتے ہیں 14 جولائی سے آگے میں نے نہیں جانا، تو یہ سارے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ حکومت کہتی ہے بھٹی صاحب، حکومت کہتی ہے بھاڑ میں قانون، حکومت کہتی ہے کہ ہم نے 16 ستمبر سے پہلے نہیں آنا، آئین کو کوئی مان رہا ہے۔ اگر سپریم کورٹ اور آئین اور قانون ہو تو 8 دن کے لیے بندے اغوا نہیں ہوتے مالک صاحب، قانون حرکت میں آتا ہے۔ لیکن سوال وہی ہے بھٹی صاحب، تو پھر مافیا، میری آواز جا رہی ہے بھٹی صاحب؟ یہ مجھے بتائیے جو بات کی انہوں نے شاہ صاحب نے بھی کہ بڑے مسئلے یا دوسرے مسئلے تب ہوں گے جب بنیادی مسئلہ ہوگا، اور میں نے بنیادی مسئلہ شروع میں ڈسکرائب کر دیا کہ میرے نزدیک بنیادی مسئلہ کیا ہے، وہ ان دو کی آپس کے اندر مسٹرسٹ ہے، سب کچھ ہے۔ کیا اس کا کوئی علاج ہے کہ اب اس کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے؟ دیکھیں آپ نے فرمایا کبھی کہتے ہیں ملک خطرناک موڑ سے گزر رہا ہے، کھوئے میں پہ گیا بھائی خطرناک موڑ، نازک سے گزر رہا ہے، بند گلی میں آ گیا۔ نہیں، یہ سارے سنتے ہم جوانی سے بڑھاپے میں آ گئے۔ اب بند گلی کی دیوار ٹوٹ کے پچھلی طرف مناظر دیکھنے کا کیا خوفناک سین ہے۔ میرے خیال میں بند گلی ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ بند گلی میں تو جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ ہے، خطرناک موڑ آ گیا۔ مجھے یاد ہے 8 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، نہیں ٹوٹ کے اچھا منظر نظر آئے گا کہ برا منظر نظر آئے گا، یہ بتائیں۔ خوفناک اور سب ملے ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت اتنا کچھ نہیں کر سکتی، اور جو اس مہینے اور ہونے کا پروگرام ہے، اللہ کرے میری انفارمیشن غلط۔ آخری بات، اہم ترین عدالتی شخصیت، اہم ترین، جس طرح سے اس کو دھمکایا گیا کہانی، اس کے بعد تو میرا دل کر رہا ہے اللہ پاکستان سے باہر ہی بھیج دے۔ بھٹی صاحب یہ بتائیں، میری ایک اطلاع بھی یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ پیغام بھی بھیجا گیا کہ مشکل ہو جائے گا اداروں کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے، کہ اگر وہ کوئی ایسا حکم صادر فرماتی ہے جو ایک کنٹروورشل بینچ کا ہو، 3-2 کا نہیں، اس طرح
لیکن اگر فل بینچ ہو فل کورٹ کا تو پھر آسان ہو جاتا ہے ریاستی اداروں کے لیے اس پہ ایکسٹریم ایکشن لینا. اب یہ کنوے ہو گیا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا رویہ بدلا ہوا تھا جب آخری ان کو بریفنگ ملی سیکیورٹی کی اور اس کے بعد 1-2 میٹنگز بھی ہوئی. کیا اب ایک ہی طریقہ, ویری کوئکلی میرا جواب یہ مظہر سے بھی سوال ہوگا اور شاہ صاحب سے بھی, کیا ابھی بھی ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے کہ فل بینچ ابھی بھی بن جائے تو کوئی تعلقات بہتری ہوگی سچویشن؟ نہیں, میسج تو اس سے بھی خوفناک گئے ہیں, موجودہ کو بھی اور ریٹائرڈ والوں کو ریفیوز بھی کر دیا گیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریفیوز بھی کر دیا گیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میسج بھیجو یہ بینچ بناؤ, یہ نہیں. بھئی آپ ہوتے کون ہیں, آپ اپنا کام کریں. دوسری, شاہ صاحب سے ادب احترام سے معذرت کے ساتھ نصرت صاحب, متنازع یہاں ہے کوئی نہیں. متنازع کون نہیں ہے؟ فائد عیسیٰ صاحب کو وہ کہتے ہیں, عمرتا بندیال کو یہ کہتے ہیں. ادھر ایک ہی بندہ ڈنڈا چلا سکتا ہے, وہ خود پارٹی بن چکا. نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ شاہ جی بھی یہی کہہ رہے ہیں, شاہ جی بھی یہی کہہ رہے ہیں صاحب, میں یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی غیر متنازع شخصیت نہیں. سارے یہی شاہ جی بھی کہہ رہے ہیں, میں یہ التجا کرتا رہا کہ سارے متنازع ہو گئے ہیں. نہیں, میرا عرض یہ چیف جسٹس کی نہیں مانیں گے. یاد رکھیں 2 گروہ لڑے تو مضبوط تیسرا آدمی جو دونوں سے طاقتور ہو, دونوں کو کان پکڑا سکے, اس کے حکم پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. پنچایت میں کبھی ماڑا بندہ بیٹھا پنچایتی, ورنہ چڑھا پہ جانا اتھے ہی پنچایت جی ڈانگا چل جان. تو مالک صاحب آپ کو بھی پتا ہے اصل لڑائی کس کی ہے. یہ دونوں بیچارے مرغے لڑ رہے ہیں, حکومت یا اپوزیشن. یہ پچھلے 2 سالوں سے چلی ہوئی تھی ایک تعیناتی پہ, اب وہ آ کے اوپن ہو گئی. میں اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. تو گل سنو, سمجھ تسی بھی گئے ہو, ہاستے تسی بھی پے ہو, پر فسانا بھرا نہیں ہے. چلو اللہ مالک ہے ساڈا بھی, تسی مالک کوئی کلا مالک ہے. نہیں, بتاؤ کہاں ہوئی ہے برسوں, کیا بحث ہوئی ہے جہاں آج آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر اور کس کی ملاقات ہوئی ہے. اور ایک اہم شخصیت اپنے ماں باپ کی قبر پہ گئی تھی, اس کو کیا فون آیا, پھر کتنی دیر بعد اس کے گھر پہنچے. کراچی کے 3 بزنس مینوں کو کیا کہا گیا کہ آپ چھوڑ دو, وہ قصہ ماضی ہے. کیوں کہا گیا؟ تو یہ فیصلہ کرائیں گے؟ ڈو یو تھنک یہ فیصلہ کرائیں گے؟ میں پارٹی ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں نے مالک کو نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے, عباس بڑی صاحب آپ چین اپنا یار, یہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے اگر جس طرح حالات جا رہے ہیں؟ دیکھیں, بظاہر بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. دوسری, میری نظر میں اب بھی کافی حد تک کچھ لوگوں کے لیے مارشل لا لگا ہوا ہے, کچھ لوگوں کے اس کے اثرات نہیں جا رہے. اب بھی مارشل لا ہے, کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی. اگر آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کہہ سکتے مارشل لا ہے. نصرت جوید صاحب کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, 8 دن نہیں ملتے, مارشل لا ہے. مگر عباس صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے, ٹینڈ کر لی جاتی ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے, یہ مارشل لا کیا ہے؟ مارشل لا ایک خوف ہے, ایک علامت ہے جو بغیر لگائے بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا. وہ ہو رہا ہے. مدر صاحب مسکرا رہے ہیں دل میں. یہ حالانکہ ٹریڈ یونین سے میرا خیال ہے میرے لیے جلوس نکالیں گے, لیکن آج ان کی مسکراہٹ آ رہی ہے. نہیں مظہر, یہ جب ہم بات کر رہے ہیں یقین مانے